اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات، الحمد للہ آج رمضان کی انشاءاللہ آخری تاخیرات، رمضان کی جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات کو رکھا ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 3 مہینے کوئی آدمی مسلسل عبادت کرے تو جو ثواب ہوتا ہے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ایک رات جو آدمی ایمان کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے عبادت کرے گا، اس کے گزرے ہوئے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ 4 راتیں الحمدللہ گزر گئیں، آج ایک رات باقی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مبارک رات ہمیں ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں اور عمل کی حالت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی، چونکہ یہ 10 دن جہنم کی آزادی کے دن ہیں، اور پھر آج کی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عید کا دن انشاءاللہ آئے گا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے جنت اور دوزخ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں، اس لیے کہ تفصیلی باتیں آتی نہیں، ایسے ہی مختصر باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو آج آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ پہلے جنت کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ جہنم کا بیان ہوگا۔ چلیے جنت کے تعلق سے ذرا غور کیجئے، غور سے سنیے کہ جنت اللہ کی کیسی نعمت ہے۔ جنت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، رواہ مسلم۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے، جنت کا خبر میں جنتی کو جنت بتا دی جاتی ہے کہ اذا مات احدکم فإنه یورض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی فإن کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وإن کان من اہل النار فمن اہل النار۔ بخاری کی روایت ہے، جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت بتائی جاتی ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو وہ جہنم اسے بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جنت میں جب آپ معراج کو آپ تشریف لے گئے تو جنت میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا۔ محل کے بازو ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو جا کر اندر دیکھیں گے کہ آخر وہ کیسا ہے۔ لیکن حضرت عمر کی غیرت کا خیال کر کے کہ حضرت عمر بڑے غیرت والے آدمی ہیں، بغیر اجازت کے جائیں تو اسے شاید ان کو ناگوار ہوگا، اللہ کے رسول تشریف نہیں لے گئے۔ بعد میں آپ آنے کے بعد حضرت عمر سے بتایا تو بتایا اگر آپ چلے جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ جنت موجود ہے۔ جنت کے بہت سے نام ہیں، جنت کا ایک نام ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یونس میں یہ
سورہ یونس کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ اور یہ جنت کا اور ایک نام ہے دار المتقین، ونعم دار المتقین، سورہ نحل میں 30 نمبر کی آیت ہے۔ متقی اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ اور ایک نام اس کا دار القرار ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، سورہ مومن میں 39 نمبر کی 30 پر 9 نمبر کی آیت ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، یعنی آخرت جو ہے یہ قرار اور سکون کا گھر ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے مقام امین، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، سورہ دخان میں 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے کہ متقی امن و سکون کے جگہ ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور ایک نام اس کا دار الآخرہ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا افلا تعقلون، سورہ یوسف کی 109 نمبر کی آیت، 109 نمبر کی آیت ہے کہ اور دار الآخرتی، آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے اور ایک امن اور سکون کا یہ گھر ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں گھر رکھا ہے۔ اور ایک نام جنت میں جنت نعیم ہے، والسابقون السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم، سورہ واقعہ میں 10 نمبر کی آیت ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اللہ کے مقرب ہیں اور ان نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اور بھی اس کا ایک نام ہے جنت عدن، اولئک لہم جنات عدن، وہ سب جنت عدن میں ہوں گے، سورہ کہف میں 31 نمبر کی آیت ہے۔ اب آگے بڑھیے، قرآن مجید میں نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دیا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والے لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیا، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے جنت کے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے جنت کی نعمتوں کے تعلق سے جو باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، وہ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاتا جاتا ہوں۔ اور جنت کے پھل اور نام دیکھنے میں دنیا کی طرح ہوں گے، وہ اتو بھی متشابہہ، یعنی دیکھنے میں ہوں گے، ان کی صفت الگ ہی، ان کا ذائقہ الگ ہوگا، سب چیزیں ان کی الگ ہوں گی۔ جنت کی عورتیں ہر گندگی سے پاک ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں آپ لوگوں کو نیک لوگیاں، نیک بیویاں عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہاں پہ فرمایا اہل جنت ذلت سے محفوظ رہیں گے، اللہ ہمیشہ انہیں عزت کے ساتھ رکھے گا، ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، سورہ یونس میں 26 نمبر کی آیت ہے، نہ ان کو کوئی ذلت ہوگی، نہ ان کو کوئی شرمندگی ہوگی، اور نہ ان کی ذرا برابر بھی ان کے چہروں پر ناراضی یا رنج کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ جنتی بہت سی نعمتیں ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، سورہ یونس میں 26 نمبر کی آیت ہے۔ بہت سی نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا سب مل گیا اور کچھ آپ کو باقی ہے ملنا ہے، کہیں گے اللہ یہ ایک نعمت جس کے لیے ہم تڑپتے رہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جنتیوں کے سامنے اس طرح آ جائیں گے کہ ذرا برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ 14ویں کا چاند جیسا دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے لوگ دیکھیں گے، اور وہاں جنتی سب محبت کے ساتھ ہوں گے، کسی کے دل میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کوئی کپٹ ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف میں 43 نمبر کی آیت ہے، سینوں سے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کینہ، حسد وغیرہ ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے، بھوک اور پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، سورہ طٰہٰ میں یہ 118 نمبر کی آیت ہے، وہاں پہ نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ کو پیاس وہاں پر محسوس ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، یہ مغیا اس کی نعمتوں کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اب یہاں پہ
جنت کا موسم کیسا ہوگا، جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، سورہ طٰہٰ میں 19 نمبر کی آیت ہے۔ وہاں نہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی نہ آپ کو وہاں پہ سردی محسوس ہوگی۔ چلیے، جنت میں رہنے والے نیک لوگ خاندان کے ساتھ ہوں گے، سارے لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، سورہ رعد میں 23 نمبر کی آیت ہے۔ جنت میں لوگ جب داخل ہوں گے تو گیا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ کسی قسم کی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں پہ سورہ حجر میں 48 نمبر کی آیت وہاں پر بتائی گئی۔ تو یہاں پر اب دیکھیے، کوئی محنت نہیں، بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ کو دے گا۔ جنت میں رہنے والے ابھی میں نے بتایا عزت کے ساتھ رہیں گے۔ وہم مکرمون فی جنات نعیم، سورہ صافات میں 41 نمبر کی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو عزت کے ساتھ رکھے گا۔ جنت کے خادم لذیذ شراب پیش کریں گے، نہ ایسی شراب جس میں نہ تو بے ہوشی آئے گی، نہ تو غنودگی آئے گی، نہ دماغ پراگندہ ہوگا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین ایسی چیزیں پیش کرے گا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تیار کی ہوئی وہاں پہ چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے وہاں خادموں کو رکھے گا، اور وہ اس کے بعد وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ سونٹ ملی ہوئی چیزیں، کافر ملی ہوئی شراب جس میں نہ نشہ آئے گا نہ پراگندگی وہاں پر آئے گی۔ اور اس کے بعد ذرا وہاں پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے حوروں کو پیدا کرے گا جو انڈے کے چھلکے سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی، اور وہ اپنے شوہروں کے ہم عمر ہوں گی۔ عندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، سورہ صافات میں 46 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی حوریں دے گا جو بالکل انڈے کی طریقے سے، انڈے کے چھلکے طریقے سے نرم و نازک ہوں گی۔ اچھا چلیے، اب آئیے، کیا جنت میں آنے جانے پر کوئی پابندی ہوگی؟ کیا وہاں پہ وقت ہوں گے؟ جنت کے عدن کے بارے میں کہا گیا جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم ابواب، سورہ سعد کے اندر 50 نمبر کی آیت یہاں پہ بتائی گئی۔ جنت عدن ہمیشہ، کبھی بھی آئیے کبھی بھی جائیے، کوئی آپ پر پابندی وہاں پر نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، سورہ سعد میں 54 نمبر کی آیت ہے کہ یہ ہمارا ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے، جنتی اپنے بیویوں کے ساتھ خوش رہیں گے، اور وہاں پر ذرا غور کیجئے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنتی سونے کے برتنوں میں کھانے اور پینے کی چیزیں ان کے لیے پیش کی جائیں گی۔ جنت میں جنت کو خوش کرنے والی، جنتیوں کو خوش کرنے والی ہر چیز وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوگی۔ نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ کوئی محنت کرنا ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، سورہ زخرف میں 71 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں آدمی کا دل جو چاہے گا اس کو ملے گا، اور جن سے خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں انہیں عطا کرے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور کریے، ابھی میں نے بتایا کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان المتقین فی مقام امین، سورہ دخان میں 51 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کے نیک بندے امن کی جگہ میں ہوں گے، کوئی ان کو پریشانیوں نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے، جنتیوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم کا ہوگا، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ، سورہ دخان میں 56 نمبر کی آیت ہے۔ ایک مرتبہ موت آ گئی تو پھر دوبارہ گویا آپ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے فضل، ایک بات یہاں پر دیکھیے گا، یہ مختصر طور سے میں نے اشارے آپ کے سامنے کیا، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عمل چاہے کتنا بھی ہو، کتنا بھی آدمی نیک ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی،
کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اور فضل من ربک سورہ دخان میں 57 نمبر کی آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو میرے بھائیوں یہ نعمتیں مختصر میں نے اشارہ کیا. آئیے جنت میں صاف خالص دودھ ملے گا، شراب ملے گی، شہد کی نہریں ہوں گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل غیر مصفی. سورہ محمد کے اندر 15 نمبر کی آیت ہے. اس میں بتایا ہے پانی کی، ایسے پانی کی نہریں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں جبھی اس کا مزہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب جو پینے میں لذت، جس میں مزہ ہوگا اور کسی قسم کی دماغ کی خرابی، خلل یا نشہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوگی. اور اس کے بعد خالص پیور قسم کا شہد وہاں پر ہوگا، وہ سب پورے نہروں کی شکل میں بہہ رہی ہوں گی. اچھا اس کے بعد وہاں پر اب دیکھیے لذیذ پھلوں کے ساتھ پرندوں کا گوشت وہاں پر ملے گا. اور اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں وہاں پر دے گا، اللہ کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو اللہ کے بندوں کو خوش کرتی رہے گی. آئیے جنت کی شان آپ نے خوبیاں بتاتے ہوئے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. مسلم کی روایت ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں جس کو آج تک کوئی دیکھا نہیں، کوئی سنا نہیں، کوئی اس کے بارے میں محسوس نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد یہاں دیکھیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. سورہ سجدہ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کیا ہے، جو چھپا کے رکھا ہے، اسے کوئی جانتا نہیں، کسی نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کوئی آدمی اس کی خوبیوں کا اندازہ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد دیکھیے اگر جنت میں کسی کو ایک چھڑی کے برابر، چھوٹے ایک ہاتھ کے برابر بھی اگر اس کو جگہ مل جائے تو وہ دنیا کی جگہوں سے، دنیا سے بہتر ہے. موضع فی الجنہ خیر من دنیا وما فیہا. بخاری کی روایت ہے ایک کوڑے کے برابر بھی اگر کسی کو کوئی جگہ مل جائے تو یہ گویا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے یہاں پہ بہتر ہے. اور جنت میں یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، جنت کی مسافت 40 سال دور رہے گی، وہاں سے اس کی خوشبو آتی رہے گی. بخاری شریف کے اندر روایت بتائی گئی جنت کی تمام چیزیں دنیا سے بہتر ہے. لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا اسمہ. ابو نعیم کی یہ روایت ہے جنت کی نعمتیں صرف نام کی حد تک، دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں میں صرف نام. مثال کے طور پہ سیب کہا گیا تو سیب دنیا کا نام سیب، مگر وہاں کی جو چیزیں ہوں گی، وہاں کے جو نعمتیں ہوں گی، دنیا سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا یہ ایک بات ذرا غور کیجئے، دنیا میں ایک ایسا آدمی جسے پوری زندگی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے چین نہیں ملا، آرام نہیں ملا، یہ ایک مرتبہ جنت کے تالاب میں اس کو ڈبایا جائے گا اور اس کو ڈبا کے جب نکالا جائے گا تو اسے پوچھا جائے گا کیا بھائی دنیا میں تمہاری زندگی کیسی رہی؟ وہ کہے گا کہ الحمدللہ اللہ مجھے زندگی میں کوئی تکلیف کبھی نہیں آئی. کسے تکلیف کہتے ہیں میں جانتا بھی نہیں. حالانکہ وہ آدمی ہوگا جسے لفظ آرام معلوم نہیں، چین اسے نہیں معلوم. دیکھیے جنت میں صرف ایک مرتبہ اس کے تالاب میں ڈبا کر نکالا گیا تو پوری دنیا کی تکلیفیں وہ بھول گیا. اچھا جنت کی چوڑائی کیسی ہے، کیسی ہے جنت دیکھیے وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سورہ آل عمران میں 133 نمبر کی آیت ہے کہ دیکھو تم جاؤ جنت کو دیکھو، بتایا جا رہا ساری الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے چلو، دوڑو، بھاگو. اور ایسی جنت جو آسمان و زمینوں سے بھی زیادہ چوڑی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے. جنت دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کیسی چوڑائی ہے، کیسی نعمتیں. اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور وہاں پہ سورہ دہر میں 20 نمبر کیا ہے، جب دیکھو گے تو وہاں پہ نئی حکومت دیکھو گے، نئی نعمتیں دیکھو گے، نئی
طاقت وہاں پر ہر چیز تمہیں نظر آئے گی۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ، اللہ اکبر، ہر ایک کے اوپر دوسرا حصہ ہے۔ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ بتایا گیا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اب اس کے برابر ہوگا ٹھیک، نہیں تو کم سے کم کوئی درجہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سب سے اونچی جنت کو اگر دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا گویا آسمان کے یہ تارے ہیں۔ اب اچھا چلیے، اس کے بعد اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ، فی الجنت 8 ابواب، بخاری کی روایت ہے۔ الگ الگ نیکیوں کے درجے، ہر عمل کرنے والے کا درجہ الگ۔ روزے کے لیے ریان دروازے کا نام ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، جنت میں 8 دروازے ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائی، کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ 8 دروازوں میں سے ان کا نام پکارا جائے گا۔ جب جنت کا ذکر آ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے، ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ ہوگا، تو اب اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے ابو بکر کہ وہ خوش نصیب انسان تو ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام پکارا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب جنتی جنت میں آئیں گے تو فرشتے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ تمہارے لیے سلامتی ہو، خوشخبری ہو، تمہارے لیے آؤ داخل ہو جاؤ، تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ہے۔ اور جنتی دعا کریں گے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ تیرے رسولوں نے جن چیزوں کا وعدہ کیا، اللہ وہ نعمتیں تو ہمیں عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، جنت کے دروازے کی چوڑائی کا اندازہ لگائیے گا۔ یعنی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے ہجر کا جتنا فاصلہ ہے، یہ ایک دروازہ ایسا ہوگا، مکے سے ہجر 1160 کلومیٹر ہے۔ اور ایک اس میں آیا مکے سے بصرہ، بتایا 1250 کلومیٹر۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، دروازے جب اس کے ایسے ہوں گے تو وہ جنت کی حالت کیا ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا چلیے، جنت کے جو محلات ہوں گے، جنت کے محلات یعنی نمبر 1، جنت کے محلات ہر گندگی سے پاک ہوں گے، لوگ بھی پاک ہوں گے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گے۔ نمبر 2، تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، ہر وقت عود جلتی رہے گی، تمام محلات عطر سے معطر رہیں گے۔ تیسری بات، تمام جنتی محبت کے ساتھ رہیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کینہ کپٹ یہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور چلیے نمبر 4، ہر سانس میں الحمدللہ کہیں گے۔ نمبر 5، جنت کے محل سونے چاندی کے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے ذرا جنت کے بارے میں، یہ اینٹ سونے کی، یہ اینٹ چاندی کی، اور اس کے درمیان میں موتیاں ہوں گی، مشک ہوگی، اور مٹی جو ہوگی یہ مشک ہوگی، اور وہاں پر یعنی زمین وہاں کی جو ہوگی زعفران کی طرح ہوگی۔ اور اب آئی یہ جنت عدن، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ اینٹ سفید موتی، یہ اینٹ سرخ یاقوت، یہ اینٹ سبز زمرد، اور دوسری مٹی مشک کی ہوگی، اور پتھر موتی کے ہوں گے۔ پوری گھاس جو جنت میں ہوگی سبحان اللہ زعفران کی ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اب اس کے بارے میں اور ایک بات سنیے، جنت کی اور ایک خوبی سنیے، جنت میں موت نہیں آئے گی، موت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ موت کو بھی کیا کریں گے، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیں گے، یعنی موت کو بھی موت ہے، موت ختم ہو گئی تو ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اچھا چلیے آئیے، تو اب وہاں پہ ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ 7ویں بات ذرا غور کیجئے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے ہونا، صحت جانا یا کچھ بھی ہونے کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو وہاں پر
जवान रखेंगे। 8वीं बात, बाज़ महल सोने के होंगे, सोने के बागात होंगे, हर चीज़ सोने की होंगी। बाज़ चांदी के होंगे, चांदी के बाग होंगे, हर किस्म चांदी की होंगी। महल सफ़ेद मोतियों की गुंबदों की तरह वहाँ पर होंगे। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर अब आए और ज़रा देखिए, हर जन्नती के लिए ये एक टेंट होगा, ये खीमा होगा। यानी आम तौर से घर क्या होते हैं, जो बड़े लोग हैं अब उनका घर है, घर अलग होता, मेहमान खाना अलग होता, आराम करने की जगह अलग होती, फिर घर में तफरी वगैरह के लिए भी कुछ दरख्त वगैरह, छोटे गार्डन, चमन वगैरह भी होते हैं। और जन्नत में भी क्या होगा, जन्नत में महलों के अलावा एक एक डेरा लगा हुआ होगा। और वहाँ पे ज़रा गौर करिए, वो एक एक डेरा कैसा होगा, 60 मील लंबा होगा। हर अहले जन्नत की बीवियाँ गोया उसके अंदर होंगे। और वहाँ पे बताया गया कि हूरुम मक़सूरातुम फ़िल ख़ियाम, सूरह रहमान में बताया गया, हर जन्नती के महल में खूबसूरत ख़ीमा, उसके अंदर हूरें मौजूद होंगी। और वो भी ऐसी कि एक की नज़र दूसरे पर नज़र नहीं पड़ेगी, और वो 60 मील तक लंबा होगा। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला खैर करे। देखिए, और उसके बाद आइए, फिर उसके बाद जन्नत का बाज़ार। जन्नत में हर जुमा के दिन बाज़ार लगेगा, और बाज़ार में वहाँ पे पहले से कुर्सियाँ होंगी, और उस पर अल्लाह की ऐसी ऐसी वहाँ पे नेमतें होंगी जिसके आज तक जन्नतियों ने नहीं देखा होगा। हर जन्नत के दरख्त, हर फल के दरख्त ताज़ा होंगे। खजूरें, अनार, अंगूर के दरख्त, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुम व नख़लुम व रुम्मान, और ये हमेशा ताज़े रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, सायेदार होंगे। ये एक दरख्त का साया 100 साल तक। वनुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला कहा गया, उनको साये में दाखिल किया जाएगा। यानी तेज़ रफ्तार सवारी पर बैठकर कोई आदमी अगर जाए तो 100 साल लगेंगे उसका साया ख़त्म होने के लिए। अल्लाह अकबर, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा दरख्त होगा। अब यहाँ पे सारे दरख्तों की जड़ें सोने की होंगी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर एक के बदले आप पढ़ते रहिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जितने मरतबा पढ़ेंगे, हर एक कलीमे के बदले में एक एक दरख्त अल्लाह ताला लगाएगा। जन्नत के फल यहाँ पर देखिए ज़्यादा मिक़दार में होंगे, हर मौसम का फल होगा, ये फल कभी ख़राब नहीं होंगे वहाँ पर। और एक बात ये कि किसी से इजाज़त लेने की, परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब वो उसके बारे में चंद बातें देखिए। खजूर बड़े बड़े घड़ों के बराबर, बड़े बड़े मटके के बराबर हो, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, और मस्के से ज़्यादा नरम व नाजुक होगा। अगर ये खोशा दुनिया में भेजा जाए तो सहाबा की जमात क़यामत तक उसे ख़त्म नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। ये खजूर का ये खोशा, अब अंदाज़ा लगाइए कैसा नेमतें होंगी। ये मुस्लिम की रिवायत है। और उसके बाद सारी मखलूक अगर उसे खाई भी तो वो ख़त्म नहीं होगा, जैसा कि मुस्नद अहमद में बताया गया। ज़मज़म, और यहाँ पर आप यहाँ पे देखिएगा अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतें। मिसाल के तौर पे एक ज़मज़म है, ज़मज़म का कुआँ आप इसके बारे में जानते हैं, 6000 साल से ये जारी। दुनिया के हाजी इसे ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और सारे लोग अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, आज तक वो ख़त्म नहीं हुआ। एक चीज़ उसकी एक मिसाल मैंने बताया, तो वहाँ की जन्नत की नेमतों के बारे में ज़रा गौर कीजिए। जन्नत की नहरें जो होंगी, पानी बिल्कुल मीठा होगा, दूध, शराब और शहद से ज़्यादा लजीज और मीठा होगा। फिर जन्नत के अंदर सैहान और जयहान, फ़रात, नील और जन्नत की नहरें, ये सब जन्नत की नहरों के ये नाम हैं। दुनिया में भी इसकी कुछ मिसालें अल्लाह ताला ने रखा है। मुस्लिम की रिवायत है, कौसर जन्नत की एक नहर है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, और आप अपनी उम्मत के लोगों को पिलाएंगे। और उसके बाद और यहाँ पे देखिए ज़रा गौर करने की बात यह है कि जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा। ये एक मर्तबा अगर किसी को वो कौसर का पानी मिल गया तो फिर कभी उसे जन्नत में जाने तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें हमें नसीब फरमाएँ। और जन्नत में कई चश्मे होंगे, सलसबील है,
کافر ہے، تسنیم، اور اس کے بعد اور بھی بہت سی اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ آئیے اہل جنت کا کھانا کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی، اس کے بعد جنت کا ایک بیل سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کھلائیں گے، یعنی اللہ مچھلی کی کلیجی کھلائیں گے اور جنت کا بیل۔ اب وہ کیسا ہوگا اندازہ لگائیے۔ اور جو لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے، ایسا حقیر سمجھتے ہیں، تب اندازہ لگائیے کہ جب اب جنت میں ان کے سامنے یہ پیش کی جائے گی تو کیا کریں گے۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے تو اچھی چیزیں حلال کر دی گئیں، جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے سلسبیل جو جنت کی نہر ہوگی اس کا پانی پلایا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیے مچھلی کی کلیجی ہوگی اور جنت کا بیل ہوگا اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی بنائے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اور بھی بہت سی چیزیں وہاں پر دیں گے۔ اور وہاں پہ اور آئیے جنت میں دعوتوں کا سلسلہ بھی چلے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، کھاتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے۔ لہم رزقہم فیہا بکرۃ و عشیہ، سورہ مریم میں یعنی 62 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر آپ کو صبح اور شام کھانے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی جائیں گی۔ آئیے جنت میں ہر آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا۔ ذرا غور کیجیے گا، جنت میں ہر آدمی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا، ان الرجل من اہل الجنہ لیؤتی قوت مئۃ رجل فی الاکل والشرب والشرب والشہوۃ والجماع۔ اور اس کے بعد حاجت و حاجہ۔ اب اس کے بعد یہاں پہ بتایا جنت میں اللہ ہر ایک کو 100 آدمیوں کی طاقت کے برابر طاقت دے گا، اور آدمی کھانے میں، پینے میں اور اپنی دوسری خواہشوں میں آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب اتنا ایک ایک آدمی کھائے گا، 100 آدمی کے مطابق کھائے گا، تو ضروری بات ہے کہ اب اس کے لیے حاجت بھی پوری کرنا ہوگا، پیشاب پیخانے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ بتایا کہ عہد یعنی حاجت و عہدہم، اور وہاں پہ آپ کھائیں گے، پورے آپ کی ضرورت قضائے حاجت وغیرہ کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، پیشاب پیخانہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پسینہ آپ کے جسم سے نکلے گا اور یہ پسینہ پورے کھانے کو ہضم کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پر ذرا غور کیجئے، ذرا غور کر کے دیکھیے، جب یعنی حاجت و عہدہم ارخن یفید من جلدہ فیضا بطنہ خزمر، یعنی یہاں پہ طبرانی کی پوری روایت ہے کہ کھانا کے بعد اسے قضائے حاجت کے لیے جب ضرورت ہوگی صرف ایک ڈکار آئے گی، ایک پسینہ نکلے گا، وہ پسینہ پورے کھانے کو اس کے ہضم کر دے گا، پورا کھانا ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے کہ 100 آدمی کے کھانے کے برابر آدمی کھائے گا، اور کھائیے، آپ کو نہ پریشانی ہوگی، نہ آپ کی بی پی بڑھے گی، نہ آپ کے پریشر آئے گا، نہ آپ کو ڈپریشن آئے گا، کوئی چیز نہیں، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ پاک رکھے گا۔ چلیے آئیے اہل جنت کے لباس دیکھیے گا۔ جنتیوں کا جو لباس ہوگا، باریک ریشم، سبز ریشم، سونے کے کنگن، سونے کے زیورات، موتیوں کے زیور، چاندی کے زیور، اور اس کے بعد ایسی روشن رہیں گے لباس، سورج کی روشنی بھی بیکار ہوگی، اور وہ لباس نہ پرانا ہوگا نہ وہ پہ گندا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اور بھی دیکھیے، جنتی عورتیں ایک وقت میں 70 جوڑے پہنیں گی، اور وہ اتنا عمدہ ہوگا کہ اندر سے پڈلی نظر آئے گی، خون اندر نظر آئے گا، 70 جوڑے وہاں پر رہیں گے، اب اس کے باوجود اندر بہنے والا خون نظر آتا رہے گا۔ اندازہ لگائیے وہ کیسے کپڑے ہوں گے۔ اب وہاں پہ آپ ذرا غور کریں، لباس میں استعمال ہونے والا موتی دنیا کے تمام دولت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آئیے اہل جنت میں مجلسیں بھی ہوں گی، جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو کھلائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور وہاں پہ جنت والے قیمتی ریشم کے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے جنت کی نعمتیں کھائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کھائیں گے اور مختلف شراب پئیں گے۔ جنتی لوگ
گھنے سایوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان اصحاب الجنہ الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ سورہ یاسین میں 50 نمبر کی آیت ہے۔ جنت کی نعمتیں کے ساتھ لوگ آرام کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اچھا، جنت میں خادم جو ہوں گے ہمیشہ ایک ہی عمر کے، کم عمر کے نوجوان ہوں گے، موتیوں کی طرح خوبصورت نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے تو اب یہاں پہ دیکھیے جنتی عورتوں کے تعلق سے، جنت کے محل کے تعلق سے اور جنت کی نعمتوں کے تاریخ سے آپ کے سامنے بات بتایا۔ اچھا ذرا دیکھیے، جنت کی عورت دنیا میں صرف جھانک کر دیکھے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہر جنتی کا نکاح 2 عورتوں کے ساتھ کرے گا۔ پھر اس کے بعد 70 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حور عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں گی وہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، ذرا دیکھیے دوسری نعمتوں کی طرح حور عین کے بارے میں بتایا، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی، پاک ہوں گی، ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہوں گی۔ زوجناہم بحور عین، اللہ تعالیٰ سورہ طور میں 20 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کریں حور عین سے ہم ان کا نکاح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کریں گے۔ اب ذرا آپ آئیے، جنت کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جنت میں اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں، یہ سب نعمتیں مل جائیں، اگر اللہ ناراض ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ بتایا رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لوگوں سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصلی حالت میں دیکھیں گے جنت میں۔ اس کے بعد ذرا غور کر کے ذرا دیکھیے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں 22-23 نمبر کی آیت میں ہیں، یعنی بہت سے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ اس کا دیدار کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوں، اللہ کا دیدار ہمیں ملے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کے جو ہوں گے، جو صفتیں ان کی بتائی گئی ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین، سورہ زمر میں 74 نمبر کی آیت ہے۔ جنت میں ہر وقت سبحانک اللہم پڑھا جاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جب لوگ آپس میں ملیں گے، سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، سبحانک اللہم ہوگا، پھر سلام آپس میں کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ سورہ یونس میں 10 نمبر کی بات یہاں پہ بتائی گئی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یعنی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچھ محنت کریں گے، کچھ کوشش کریں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ جنت میں جو بھی ہوں گے اور وہ ہم عمر ہوں گے، ایک عمر ہوں گے 30 سے 32 سال کی، گویا عمر وہاں کے لوگوں کی عمر رہے گی۔ اب سب کے سب ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ اچھا اللہ کی نعمتیں ملے گی۔ اور بھی ذرا آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، جنت میں اولاد کی بھی خواہش کریں گے لوگ۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو وہ یہاں دنیا کی طرح اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ 1 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ وہاں کیا زراعت کی جا سکتی ہے، بخاری کی روایت ہے، ہاں آپ کو اجازت ہوگی، فوری آپ بیج ڈالیں گے، تھوڑی دیر میں درخت آئے گا، پھل آئے گا، کاٹیں گے۔ تو اب یہاں پر ذرا دیکھیے، اب جنت میں اب ذرا غور کر کے دیکھیے، جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ 1000 آدمی میں گویا 1 آدمی،
حضرت آدم سے کہا جائے گا جنتی کو الگ کرو، دوزخی کو الگ کرو، تو بتایا جائے کتنے کریں؟ بولا یہ جنت کے لیے ایک آدمی، 999 آدمی دوزخ کے لیے تم الگ کرو۔ اب جنت میں ذرا اللہ کا شکر ہے، یہاں پر دیکھیے امت محمدیہ کی الحمدللہ کثرت ہوگی، آدھے سے زیادہ لوگ امت محمدیہ کے ہوں گے۔ اب وہاں پہ 120 لائنیں ہوں گی اور 80 لائن صرف امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 لائنیں پوری دوسری تمام لوگوں کے لیے ہوں گی۔ ترمذی کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا گیا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب کو آدھے سے زیادہ آدمی صرف امت محمدیہ کے یعنی مسلمان ہوں گے، باقی دوسری دنیا کے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں انداز میں لے جائیے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، حفت الجنت بالمقارِ، ترمذی کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، جنت تکلیفوں سے گھیری گئی، دوزخ تمام خواہشات کے ذریعے سے گھیری گئی۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اب جنت میں جانے کے لیے جیسا کہ حضرت جبرائیل کو کہا گیا جاؤ جا کے جنت دیکھو، دوزخ بھی دیکھو، وہ آ کر بتایا اللہ تیری نعمتوں کو دیکھ کر ہر آدمی خواہش کرے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کے اطراف مختلف باڑ لگائے گئے، مختلف قسم کی تکلیفیں، وہ تکلیفوں کو آپ برداشت کریں گے۔ اور دوزخ کو بتایا گیا، اللہ دوزخ کو کوئی دیکھے گا تو کوئی جانا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کے بارے میں سنے گا تو کوئی جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو بتایا گیا جبرائیل جاؤ جا کر پھر دیکھا پوری دوزخ کے اطراف خواہش، انسان کی خواہشیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ بتایا اللہ شاید کوئی بھی آدمی نہیں بچ سکے گا۔ تو میرے محترم دوستو ذرا غور کے بعد دیکھیے، سخت محنت کی ضرورت ہے، یعنی جنت کا طلبگار کبھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی دنیا جو ہے مومن کے لیے جیل کی طرح ہے، اور دنیا کافروں کے لیے جنت کی طرح ہے۔ میرے دوستو ذرا یہاں پہ بات رکھیے، جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ نرم دل ہو، عاجز ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے والا، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، نفل روزے رکھنے والا، لوگوں کو کھلانے پلانے والا، اور یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا، یعنی جو باتیں آپ کو بتائی گئیں وہ باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اور جنت کے لیے یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں جنتی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب کسی کے بارے میں ہم یہ یقین کے ساتھ وہ نہیں کریں گے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ ایک بات یاد کرنے کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان ابن مظعون کے موقع پر انتقال کے وقت حضرت علیٰ انصاریہ آئیں اور دیکھ کر کہا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ ایسے اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، یہ یقینی ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کیسے کہتے ہو، کیسے تم یہ کہتے ہو، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ وہ نہیں کرتے، امید کریں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرے گا۔ میرے بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجیے گا، اللہ رب العالمین کے اللہ کے نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک بات ہے، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تھوڑا بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اللہ کی یہ نعمتیں تھیں جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ چلیے جب جنت کا ذکر آ گیا ہے تو اب دوزخ کا بھی ذکر کر لیا جائے، جبکہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آدمی میں ایک طرف سے ترغیب بھی ہوگی، ایک طرف سے ترہیب بھی ہوگی، آدمی میں جذبہ بھی پیدا ہوگا اور آدمی بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ چلیے چلتے چلتے دوزخ کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ بتایا جا رہا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ سورہ فرقان میں 65 نمبر کی آیت ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، ہمیشہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ ہمیں جہاں دعائیں سکھائی گئیں، نماز کے بعد جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کے اندر جنت کا سوال کیا گیا، کرنے کا حکم دیا گیا، دوزخ سے ہمیں ڈرایا گیا، دوزخ سے بچنے کی دعائیں ہمیں کی گئیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، چلیے آئیے، جہنم موجود ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ابا ثمامہ عمر بن مالک یجر خصبہ فی النار۔ مسلم کی روایت ہے، میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں اس کی خمیص کو گھسیٹتا ہوا میں نے دیکھا۔ یہ عمر بن مالک جو ہے یہ ایک بڑا آدمی تھا، ایک بہت بڑا کافر تھا، زمانے جاہلیت میں کافی یہ مشہور تھا۔ اب وہاں پہ اللہ کے رسول نے بتایا، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے خمیص کو گھسیٹتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد خبر میں جب آدمی کو رکھا جاتا ہے جنت والا ہے یا دوزخ والا ہے، اسے جنت بتائی جاتی، اسے دوزخ بھی بتائی جاتی ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، جہنم کے 7 درجے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ سورہ ہجر کے اندر یہ بتایا، 43 نمبر کی آیت ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک کا ایک ایک حصہ گویا مقرر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رحم کرے، جہنم یعنی فرشتے جہنم کا دروازہ کھولیں گے۔ اب اس کے بعد جب جب جائیں گے تو دروازہ کھولیں گے، کہا الم یاتکم نذیر، الم یاتکم رسل منکم، بتائیں کیا بھی تمہارے ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں لائے؟ اس کے بعد جہنم میں داخل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دروازے بند کر دیے جائیں گے، علیہم نار موصدہ، دروازہ بند کیے ہوئے آگ ہوگی۔ یہاں پہ سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، 20 نمبر کے یہ آیت ہے، تو یہاں پہ آگ، دروازے کھلے نہ رہیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جیسے جیل میں کسی کو داخل کر دیا گیا تو جیل کے دروازے جیسے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم میں داخل کرنے کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم کے مختلف درجے ہیں میرے بھائیوں، غور کیجئے، نیچے سب سے سخت عذاب، یعنی جہنم کا طریقہ ہے ایک کے ایک، نیچے اوپر، اس کے بعد نیچے، اس کے بعد نیچے، اس کے بعد نیچے، جنت اوپر 1 2 3 4 جسے درجہ کہا جاتا۔ اور یہاں پر ہم یہاں دیکھیے، یعنی جہنم میں مختلف درجے، وہاں پہ بتایا سب سے نچلا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اوپر جو ہوگا، سب سے کم عذاب حضرت ابو طالب سب سے اوپر ہوں گے، سب سے کم عذاب ان کا۔ تو یاد رکھیے، جہنم میں نیچے، جتنا نیچے جائیں گے اتنا سخت عذاب ہوگا، اور جنت میں کیا ہوگا؟ اوپر 1 2 3 4 ایسا اوپر کے درجے۔ اچھا، وہاں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، ابھی میں نے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء میں 145 نمبر کی آیت ہے کہ منافق جہنم کے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ اب جہنم کے مختلف درجے ہیں، جہیم، حطمہ، حاویہ کے معنی گہرا گڑھا، سخر سخت جلانے والا، اور اس کے بعد لظہ جیسا بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے بعد اور ایک بات ہوتا ہے سعیر، دہکتی ہوئی آگ، اور اس کے بعد زمہریر یعنی سخت سرد، یعنی عذاب میں ایک تو گرم بھی ہوگا
اور ایک سخت سردی، حد سے زیادہ گرمی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، حد سے زیادہ سخت سردی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، ہلاکت اور بربادی کی جگہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ آئیے جہنم کی گہرائی کے بارے میں بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اوپر سے اگر پتھر ڈالا جائے، اوپر سے پتھر ڈالا جائے، وہ پتھر نیچے گرنے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ یعنی اوپر سے اگر پتھر ڈالا جائے تو نیچے گرتے گرتے گویا 70 سال وہاں پہ لگیں گے۔ اچھا، اس کی چوڑائی آپ دیکھیے، 2 دیواروں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے 40 سال کا فاصلہ، یہ دیوار سے یہ دیوار کے درمیان، ابو یعلا کی یہ روایت ہے، 40 سال کا گویا فاصلہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد جہنم میں، اب آپ آئیے جہنم میں یہ کافر کے کھندے کے درمیان، جہنم میں یہ کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ کان اور کندھے کے درمیان دیکھیے کتنا ہے، مگر 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ابو نعیم کی یہ روایت ہے، جہنم میں 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد جس دن اللہ کہیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ تعالیٰ پورے فیصلے ہو جانے کے بعد، سب کو جہنم میں بھیجنے کے بعد، جنتی جنت میں، جہنم میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو بھر گئی؟ بولا کہ نہیں اللہ، اور بھی اگر ہے تو دیجئے، میرے پاس گنجائش ہے۔ اب اندازہ لگائیے 999 آدمی جائیں گے۔ سورہ خاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر وہاں پہ رکھیں گے، بولا نہیں میں بس گئی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اچھا چلیے آئیے، جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی۔ میرے دوستو، آئے گی نہیں، کھینچ کے لائیں گے۔ کیسے؟ 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رحم کریں، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو لائیں گے۔ اچھا، جہنم ذرا غور کر کے دیکھیے، جہنم کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے۔ جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کے کان ہوں گے، جہنم کی زبان ہوگی، اور جہنم غصے سے کیا ہوگا؟ لہا تغیظ و زفیرا، وہ چیختے رہے گی، غصے کی وجہ سے آوازیں آتے رہیں گی۔ اور جہنم میں جب ڈالا جائے گا، سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور، لوگ چیخ کے آواز سنیں گے، ایسا معلوم ہوگا تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ سورہ ملک میں 8 نمبر کی آیت یہاں بتائے گی، اللہ رحم فرمائے۔ اور ایک دیکھیے، سخت مزاج فرشتے، ایسے فرشتے ہوں گے جنہیں ذرا بھی ہمدردی نہیں ہوگی، ذرا بھی رحم نہیں رہے گا، ذرا بھی ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ ان کے چہرے خود ایسے ہوں گے کہ دیکھ کر آدمی مارے دہشت کے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مر جائے ایسا۔ اس کے بعد دیکھیے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی سورہ تحریم میں 6 نمبر کی آیت، اس پر ایسے سخت فرشتے ہوں گے جو بے رحم ہوں گے، سخت ہوں گے، ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب آئیے چمڑے، جہنم عذاب دیکھتے ہی اندر جانے سے پہلے چمڑا آدمی کا بدل جائے گا، چہرے بدل جائیں گے، چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سورہ نساء میں 26 نمبر کی آیت ہے۔ جب بھی آدمی کا چمڑا جل جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا چمڑا لائیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھے۔ ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، کیوں یہاں پہ چمڑے کا ذکر کیا گیا؟ چمڑے جل جائیں گے تو بدل دیا جائے گا، کیوں یہ نہیں کہا گیا ہاتھ بدلا جائے گا، فلاں بدلا جائے گا؟ یہ نہیں۔ یہاں میرے بھائی ذرا غور کیجئے، انسان کے جسم میں سب سے نازک اور حساس چیز چمڑا ہے، اور یہ چمڑا اگر آدمی کا جل گیا، وہ ہو گیا تو بے حس ہو جاتا، اثر نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اب دنیا میں بھی بعض بیماریوں کو دیکھیے، چمڑا کیا ہوتا تھا،
آدمی کا جل جاتا، کوئی چیز چبھی تو معلوم نہیں ہوتا، کوئی زخم ہو گیا تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ اب ایسی بات رہے گی تو پھر عذاب کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ دیکھیے چمڑے جلتے جائیں گے، نیا نیا چمڑا بدلتے جائیں گے، تاکہ عذاب اس کو نئے طریقے سے اس کا عذاب ہو اور عذاب میں کوئی کمی نہ آئے۔ اچھا وہاں پہ چلیے دوزخ میں کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ موت کی خواہش کریں گے، دو ہنالک ثبورا لا تدع الیوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، سورہ فرقان میں 13-14 نمبر کی آیت ہے۔ وہاں لوگ کہیں گے اگر موت آ جائے تو اچھا ہے، مر جائیں تو اچھا ہے، بولے ایک نہیں، بولتے جاؤ، تمنا اس کی کرتے رہو، لیکن وہاں موت نہیں آئیں گی، اور اس کے بعد آگ بجھتی نہیں، آگ کم نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھو کہ کم ہو جائے، کلما خبت زدناہ سعیرا، اگر آگ کم ہو جائے، بجھ جائے تو ہم آگ کو بڑھائیں گے، زیادہ کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 97 نمبر کی آیت ہے۔ اچھا عذاب کیا ہوگا؟ صرف لگے گا، جسم سے لگ جائے گا، چمٹ جائے گا۔ کوئی چیز الگ ہو تو اس کی بات الگ ہے، جسم سے چمٹ جائے، کپڑا ہے، کپڑا اگر آدمی کا جسم سے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اندازہ لگائیے۔ ان عذابھا کان غراما، سورہ فرقان میں 65 نمبر کی آیت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اچھا اگر ایک بات دیکھیے، زندگی بھر ایسا آدمی جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھایا، تکلیف کسے کہتے اسے معلوم نہیں، یہ ایک مرتبہ دوزخ کے ایک تالاب میں اس کو ڈبا کر نکالا جائے گا تو وہ اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور یہ کہے گا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی مجھے سکون نہیں ملا، حالانکہ پوری زندگی میں لفظ تکلیف اسے معلوم نہیں۔ تو اندازہ لگائیے، یہ ایک مرتبہ جنت کی نہر میں ڈبایا گیا تو تکلیف والا آدمی تکلیف کو بھول گیا، یہ ایک خوشحال آدمی کو ایک مرتبہ دوزخ کے تالاب میں ڈبا کر نکالا جائے، پوری خوشحالی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے جب اندر جائیں گے، جب جلتے رہیں گے، کیا کیفیت ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جہنم گوشت کو الگ کر دے گی، یعنی پورا گوشت الگ ہوگا، تلفہ وجوہہم النار، ان کے چہروں سے گویا آگ ٹپک رہی ہوگی۔ سورہ مومنون نے بتایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، سورہ معارج میں 15-16 نمبر کی آیت ہے، وہ گویا ایسی آگ ہے جو بھڑکنے والی ہے، جسم کے ٹکڑے گوشت کو الگ کرنے والی ہے۔ اچھا آئیے اللہ رحم کریں، جہنم میں نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی، کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جان رہا۔ کیا ہوگا؟ لا تبقی ولا تذر، سورہ مدثر میں 28 نمبر کی آیت ہے، آدمی باقی بھی نہیں رہے گا، ختم بھی نہیں ہوگا، اسے چھوڑے گے بھی نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد کیا کیفیت ہوگی اللہ وہاں بہتر جانتا ہے۔ اب وہاں پہ جہنم کی ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی، ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی۔ انہا ترمی بشرر کالخس، سورہ مرسلات میں 32 نمبر کی آیت ہے، ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ محل کیسے رہیں گے، کیا حالت رہے گی۔ سوچئے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے 60 پر 9 درجے زیادہ ہوگی، یعنی یہ ایک حصہ دنیا کا، پوری دنیا میں جو ایک آگ ہے یہ ایک حصہ ہے، اب اس کو ذرا بھی اگر لگ گیا تو آدمی برداشت نہیں کرتا۔ وہاں دیکھیے 60 پر 9 حصے 69 درجے گویا وہاں پہ زیادہ ہوگی۔ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، مسلم کی روایت ہے، 60 پر 9 درجے 69 درجے گویا زیادہ ہے، اور ہر درجہ دوسرے درجے کے برابر ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، مسلم کی روایت ہے۔ اچھا چلیے جہنم کا داروغہ جو ہوگا، جس کا نام مالک ہوگا، اس کے بارے میں دیکھیے، اتنا خوبصورت کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، فرشتوں میں سب سے زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والا، جس دن سے اس کی ڈیوٹی جہنم پر پڑ گئی، اس کی حالت یہ ہو گئی اگر کوئی آدمی اس کی صورت کو دیکھا تو دیکھ نہیں سکتا، دنیا والے اگر اس کو دیکھیں تو چیخ ماریں گے۔ بخاری کے اندر اس کو بتایا گیا کہ وہ آگ بھڑکاتا رہے گا، کم نہیں ہو رہی، لیکن کلما خبت زدناہ سعیرا، بجھے گی نہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے بجھی بھی سمجھے تو اس کو زیادہ کیا جائے گا۔ میرے بھائی جہنم کو دیکھ لیں تو ہنسنا
زندگی کرنا چھوڑ دیں گے، جنگلوں میں آدمی مارے مارے پھرتا رہے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے۔ اب جہاں سخت جہنم کی سخت گرمی کی ذرا غور کیجئے، جہنم کو جب بنایا گیا تو یہاں پہ دیکھیے، ایک تو سخت گرمی اور ایک سخت سردی وہاں پر ہوگی۔ اب جہنم کو بتایا، جہنم نے گویا آگ کے بارے میں شکایت کی کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ 2 سانس لینے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اجازت دیا۔ جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو پوری دنیا میں سردی ہونے لگتی ہے، جب وہ سانس باہر چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ذرا غور کیجئے، جہنم کی آگ کالی ہے۔ جہنم یعنی پہلے سرخ تھی، سفید تھی، بعد میں کالی ہوئی۔ 1000 سال تک اس کو گرم کیا گیا، 3000 سال میں جہنم کو تیار کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے رہیے۔ سب سے کم عذاب، جیسے بار بار آپ سنتے ہیں، ابو طالب کو ہوگا، آگ کے جوتیاں پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے جوتیاں پہنے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھٹکھٹا رہا ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ صرف آگ کی جوتیاں، اندازہ لگائیے، جو سب کے سب آگ میں ہوں گے، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ جہنم میں یعنی دیکھیے، یہ کافر کا دانت ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کا چمڑا جو ہوگا یعنی اتنا موٹا ہوگا کہ 3 دن اوپر چمڑا پار کرنے کے لیے آپ کو 3 دن لگیں گے۔ 2 کھندوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا، تیز رفتار سوار 3 دن لگیں گے۔ یہ کھندے سے یہ کھندے تک جانے کے لیے 3 دن لگیں گے، اور بعض کا تو 70 سال تک کا ذکر کیا گیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، آپ جہنم میں آدمی اتنا روتا رہے گا، چیختا رہے گا، اس کے آنسوؤں سے کشتی چلائی جا سکتی ہے۔ اچھا اللہ بچائے، اہل جہنم کا کھانا کیا ہوگا؟ زخم، یعنی کانٹے دار درخت جو ہوتے ہیں، یہ زری کانٹے دار درخت، غسلین، پیپ، اور غصہ، یعنی ایسا کھانا جو کھائیں گے تو حلق میں اٹے گا، جب حلق میں اٹکے گا تو آدمی کہے گا پانی پانی، اسے پانی دیا جائے گا، ایسا پانی دیا جائے گا فتقطع معہم، پوری انتڑیوں کو پانی کیا کرے گا؟ کاٹ دے گا۔ جہنم میں پینے کے لیے جو دیں گے، معون حمیم، کھولتا ہوا پانی، معون صدید، پیپ اور خون کا پانی، معون کالمہل، تیل کا تلچھٹ، تلنے کے بعد جو چیزیں آخر میں باقی رہ جاتی ہیں، وہ ایسی چیزیں ان کو کھلائی جائیں گی۔ غصاق کا مطلب یہاں پہ ہے ایک زہریلا قسم کا بدبودار پانی دیا جائے گا، کوئی پینے کی چیز، اور وہ پانی ایسی ہوگی کہ بالکل ایک دم کالا، زہریلا اور ایک دم خطرناک قسم کا ہوگا۔ اللہ رحم کرے۔ طینۃ الخبال، یعنی مطلب یہ جہنم کے جسم سے، جہنمیوں کے جسم سے جو خون، جو پسینہ وغیرہ نکلے گا، وہ وہاں پہ پلایا جائے گا۔ چلیے، جہنم میں سخت پیاس لگے گی۔ نسوخ المجرمین الی جہنم وردا، پیاسے، سورہ مریم میں 86 نمبر کی آیت ہے، پیاسے کھینچ کر ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے پانی کی طرف اطراف چکر لگائیں گے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، سورہ رحمان کے اندر 44 نمبر کی آیت ہے۔ گرم پانی میں ڈالنے سے پہلے گویا گھمایا جائے گا، گرم پانی اوپر سے ڈالے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، سورہ دخان میں 81 نمبر کی آیت ہے، یعنی ان پر کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اللہ بچانا۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، کہا جائے گا جناب محترم اسے چکھیے، آپ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عزت والے آدمی سمجھے جاتے تھے، کیا حالت ہوگی ذرا اندازہ لگائیے۔ جب پانی ڈالا جائے گا تو سارا پانی سارا جسم پگھل جائے گا، اور اندر کی آنتیں باہر نکل کر آ جائیں گی، اور جہنمیوں کا جو لباس ہوگا، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، سورہ حج میں 19 نمبر کی آیت ہے۔ کافروں کے لیے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کیسے کپڑے ہوں گے میرے بھائیوں؟ اللہ رحم کرے، تارکول، ڈامبر جسے روڈ وغیرہ ڈال جاتی، اس کے کپڑے ہوں گے۔ سرابلہم من قطران، سورہ ابراہیم میں 49 نمبر کی آیت ہے۔ ان کے کپڑے پگھلے ہوئے ڈامبر کے، تارکول کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ بعض لوگوں کو گندک
یہ سب جلنے والی چیزیں، اس کے کپڑے پہنائے جائیں گے. بستر آگ کا بستر ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. سورہ اعراف میں 41 نمبر کی آیت ہے. بستر بھی آگ کا، لحاف بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین بچائے. اور وہاں پر اس کے بعد ذرا غور کرنے کے دیکھیے، وہاں پر جو ڈیرے ہوں گے، اس کے جو کھونٹیاں ہوں گی، اور وہ سب کیا، ارے وہاں پہ دیکھیے 70 ہاتھ لمبے، یعنی 70 ہاتھ لمبی زنجیریں وہاں پر ہوں گی. اور اس کے بعد آگ کی بیڑیاں وہاں پر ہوں گی. ہاتھ پاؤں کو باندھ کر تنگ کم کمروں میں ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنا، ہاتھ پیر کو باندھ کر کمروں کے اندر بند کیا جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. سورہ فرقان میں 13-14 نمبر کی آیت ہے. وہ تنگ کمروں میں ڈالا جائے گا. وہ لوگ پکاریں گے کاش ہم مر جاتے تو اچھا تھا. بولے ایک نہیں، بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ محفوظ فرمائے. چاہروں کو آگ کا عذاب ہوگا، گرم ہوا آئے گی، زہریلے دھواں کا عذاب ہوگا. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. سورہ واقعہ میں 41 سے 44 نمبر تک کی آیت ہے. وہاں پر کیا ہوگا؟ سخت بھاپ ہوگی، اور وہاں پہ گرم ہوائیں ہوں گی، اور نہ ٹھنڈی ہوگی، نہ اس میں آدمی کو آرام ملے گا. اچھا چلیے، بعض لوگوں کا جو وہاں پہ عذاب میں کیا ہوگا؟ سخت سردی میں، سخت سردی، یعنی جہنم میں نہ تو سردی ہوگی نہ تو گرمی. لا یرون فیہا شمسا ولا دم حریرا. سردی بھی نہیں، گرمی بھی نہیں، معتدل وہاں کا موسم ہوگا. لیکن وہاں پر دیکھیے جہنم کے ذلت کا عذاب ہوگا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. سورہ احقاف میں 20 نمبر کی آیت. آج تمہیں ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا. چہرے کالے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. چہرے ایسے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوگی، اور ان پر ندامت چھائی بھی ہوگی. اور اس کے بعد بعض لوگوں کو منہ کے بل چلایا جائے گا، بعض لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، آگ کے پہاڑ پر چلایا جائے گا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. آگ کے پہاڑ پر چلیں گا آدمی، ایک پاؤں رکھے گا جل جائے گا، دوسرا رکھے گا جل جائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے کوڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. اور سانپ اور بچھو ایسے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کاٹ دے تو 40 سال تک اس کی تکلیف ہوگی. اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. بہت سی خواہش کریں گے، پانی کی خواہش کریں گے، روشنی کی خواہش کریں گے، عذاب میں ایک دن کی کمی کی درخواست کریں گے، موت کی خواہش کریں گے. کافر افسوس کرے گا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں مٹی ہوتا، اللہ کاش میں رسول کا فرما بردار ہوتا، سارے لوگوں کو فدیے میں دے کر، ٹیکس میں دے کر میں عذاب سے بچ جاتا. زمین کے برابر سونا دے کر، زمین کے برابر سونا دے کر آدمی چاہے گا کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے. اور کہے گا شرک نہ کرتا، شیطان کی بات نہ سنتا. اب یہاں پر ذرا غور کر، یہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ عذاب، اس عذاب کو ہٹا لے، ہم اچھے بنیں گے. میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا، غور کریے کیسی آگ ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے. حضرت ابراہیم کا باپ آزر بھی جہنم میں ہوگا. حضرت ابراہیم کا باپ کہے گا کہ ابراہیم، میں تیری فرمانبرداری کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انی حرمت الجنت علی المشرک، میں نے مشرک کے لیے اور میں نے کافر کے لیے جنت کو حرام کر دیا. بخاری کے اندر بتایا گیا. اچھا چلیے، ابلیس کا انجام بھی دیکھیے. سب سے پہلے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جہنم کے اطراف چکر لگا رہا ہوگا، اور اس کے اطراف اس کے ماننے والے پھریں گے، موت کی تمنا کرے گا. تو یہاں پہ یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے. حفت النار بالشہوات، یعنی دوزخ کو
خواہشوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا۔ ترمذی کے اندر دنیا کی خواہشیں آپ جیسے جیسے کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دوزخ کے اندر آپ چلتے جائیں گے۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کرنے کی بات، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح ہے اور جہاں کافروں کے لیے گویا جنت کی طرح ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیے جہنم میں۔ اور ایک بات ہے کہ زیادہ جانے والی عورتیں ہوں گی، ناشکری کی وجہ سے، مصیبت میں مونوہا اور ماتم کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اور ایسی عورتیں جو مردوں کے لباس پہنیں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یعنی عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی، پہن کر بھی فائدہ نہیں، بڑے بڑے چونڈے ان کے سروں پر رہیں گی۔ یہ عورتیں جنت میں بھی نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو کو بھی یہ محسوس نہیں کریں گی۔ میرے محترم دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے، جہنم میں ہمیشہ کون رہیں گے؟ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا، جو اسلام سے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، جو منافق ہیں، ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ تو رہیں گے، کچھ لوگ تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والا، جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اور اس کے بعد لشکر سے بھاگنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، عورت پر تہمت لگانے والا، نماز کو چھوڑنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، تکبر کرنے والا، غلط بات رسول کی طرف منسوب کرنے والا، سود خور، شراب پینے والے، خودکشی کرنے والے، تصویر وغیرہ بنانے والے، میرے بھائیوں یہ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل میں شرک نہیں ہوگا، تھوڑا بھی برابر ایمان ہوگا، اللہ سزا ختم ہونے کے بعد اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ اب یہاں آخری بات یہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ اور انبیاء نے اپنی امتوں کو تاکہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، سورہ اعراف میں 50 نمبر کی 59 نمبر کی آیت ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ڈرتا ہوں، عذاب عظیم سے مجھے ڈر ہے۔ میرے بھائیوں پیغمبروں نے اپنے امتوں کو ڈرایا، میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک بات یہاں ہے، آگ میں جلنے والا اچھا ہے یا آگ سے محفوظ رہنے والا اچھا ہے؟ جہنم کی آگ دیکھ کر رونے والا اچھا ہے یا جنت کی تیاری کرنے والا اچھا ہے؟ جنت کی نعمتوں کی ضیافت اچھی ہے یا دوزخ کے کانٹے دار درخت اچھے ہیں؟ دنیا میں مذاق اڑانے والے اچھے ہیں یا آخرت میں مذاق اڑانے والے اچھے ہوں گے؟ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا، جب تک اللہ کی مہربانی نہ ہو کوئی بچ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ تفصیلی باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ جہنم کیسی ہوگی جس کے لیے ہزاروں سال لگے ہوئے ہیں، اور اس کی آگ گویا دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کے عذاب کے بارے میں میری آخری بات یہی ہے، دوستو کوشش کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیجئے، شرک جیسی بری چیزوں سے بچیے، ہمیشہ سے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دے، اللہ جہنم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں نے یہ باتیں بتایا، آپ بھی بچنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیے، یہ ایک دوسرے کے لیے ہم کچھ دے سکتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں، آپ مجھے دیں گے تو دعا کا تحفہ، میں دوں گا تو دعا کا تحفہ، دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اپنے دل میں لائیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے
ہر ایک کو یہ امید ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی نیک آدمی کی خصوصیت ہے، ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید اور ایک طرف سے اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں آدمی کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آئندہ کی زندگی اس کی سنبھلے گی۔ ہر قسم کے پھسلنے والے قدموں سے آدمی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتایا، وقت بھی میں نے آپ کا زیادہ لیا، تاکہ ہمارے ساری چیزوں کا جو بھی دار و مدار بس یہی ہے، جنت اور دوزخ، اللہ کی رضامندی، جنت حاصل کرنے کی کوشش، دوزخ سے بچنے کی کوشش اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، آزمائش، بیماری اور حادثہ اور شرک اور بدعت سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔